یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی. دیکھو بھائی، اگر ایک کامن سی بات ہے، یہ جو نعرہ ہے نا، یہ بیسیکلی جہالت پہ مبنی ہے. اگر کسی یہ نعرہ ڈیولپ کرنے والے کے کھوپڑی میں اگر تھوڑی سی عقل ہوتی نا، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نعرہ ڈیولپ کرتا. میں تم سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو تم بیمار کیوں ہوتے ہو؟ جانتا ہوں کہ یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش نہ آئے. اور تم جو کہ اپنے جسم کی محبت میں گرفتار ہو، ہم تو اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں. وہ جیسے چاہے رکھے، یہ اس کی چیز ہے، وہ اس چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں ہی کہتا ہوں، چونکہ اب تم نے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت بھی نہیں سمجھا، تم تو کہتے ہو میرا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم بیمار کیوں ہوتے ہو، تم پہ موت کیوں آتی ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے، تمہارے جسم پر طرح طرح کی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اگر تمہارا ہے تو کامن سینس کی بات ہے. اللہ رب العزت نے تو آپ کو، ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ محض امانت کے طور پہ دیا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے پیسے بھی امانت کے طور پہ دیے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے حکومت دی ہے، وہ بھی امانت کے طور پہ دی ہے، ہمیں ہمارا جسم جو ہے وہ بھی امانت کے طور پہ دیا ہے، ہماری زندگی امانت کے طور پہ دی ہے. اگر ہم اس جسم کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں گے تو انجام جو ہے بہت عبرتناک ہوگا. لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے. صرف اپنی چند باتوں کے لیے، اور جس اسلام سے تم آزادی چاہتے ہو نا، یا چاہتی ہو، اسی اسلام نے تمہیں بچایا ہے. آج سے 100 سال پیچھے تم چلے جاؤ نا، تو تم یورپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا تھا. اور آج بھی یورپ میں جا کے دیکھو، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کی جو عورت ہے اس کا کیا حال کیا ہوا ہے انہوں نے. اسے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو تمہیں عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے. اسلام سے پہلے یاد ہے نا تمہارے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ اسلام سے پہلے تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ تو اسلام نے، کبھی ماں کے روپ میں عورت آئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹی کے روپ میں آئی تو اس کو باعث رحمت بنا دیا اور انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا، بیوی کے روپ میں آئی تو تمہارا ایمان مکمل کر دیا. یہ ساری رسپیکٹ عورت کو اسلام نے دی ہے. تم اس اسلام سے فرار ہو کے کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس اسلام سے باہر تم نکل کے دیکھو، تمہیں وہ ضلالت ملے گی کہ تمہاری سوچ ہے. لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا، اسٹڈی کریں نا. اگر آپ، ایک سمپل سی بات ہے، ریسرچ کریں. اگر آپ لبرل ہیں اور آپ آن دا بہاف آف اسلام ریسرچ نہیں کرنا چاہتے، آپ کامن ریسرچ کر لیں، آن دا بہاف آف ورلڈ ریسرچ کر لیں. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ انسان جو ہے عورت کے ساتھ پچھلے معاشروں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کس کس مذہب میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ابھی ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ لو عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. جس نے عزت دی ہو نا، بعض کا وہ ہوتا ہے نا، عزت راس نہیں آتی ہے، وہ سب ہوا. اچھا.